मैं शहर में अपने मामा के घर रहता था। मामा दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मम्मी जवान और खूबसूरत थी और मम्मी घर में अकेले रहती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मम्मी कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मम्मी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैंने देख रहा था वह यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे पापा मामा की बीवी उनके पीछे ऐसे भी। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी मम्मी तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से 11 ही कर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आकर क्या मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वाह मम्मी, जिस पर मुझे बहुत ही नाज था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी मम्मी जैसी हो। यह सब भ्रम पल भर में ही मिट्टी हो गया और दबे कदमों वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वो ख़त्म हो जाए, वरना हम दोनों शायद कभी एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाने के काबिल न रहे थे। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था। मामी के कमरे पर मेरी मम्मी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी, उसे बयां करते हुए भी शर्म से ज़मीन गड़ जाएगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे मामी के साथ रहने 6 महीने होने वाले थे, लेकिन अब 6 महीने से मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मम्मी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी मामी तो आज सारी हदें पार कर दी। यह जानकर उस आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति की गैर मौजूदगी उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम रमेश था। मेरा ताल्लुक पंजाब में एक गांव से था और मेरी ज़िंदगी में वह वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए बाहर शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता हूँ, इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे मामा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को ही महीने हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस दुबई जाने जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को इस बात का पता चला मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे फ़ोन करके नाराज़ हुए और मैंने डरते हुए मामा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, कि कहीं मेरी वजह से वह लोग परेशान न हो जाए। यह सुनकर तो मामा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी मामी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। मामी की से मिलकर मैं तो हैरान रह गया, और वह उम्र में मेरे मामा से आधी और इंतहा हसीन और खूबसूरत थी। शायद अब सब मामा की दुबई वाली नौकरी के पैसे का कमाल था। मामी मुझे भी मोहब्बत से मिली और कहने लगी, रमेश, यह तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम यहाँ इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने में क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा जाने में 20 दिन बाकी है और तुम्हारे मामा के जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच रही थी, पर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूँगी। यह बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला, अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूँ। अगर करूँगा तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं मामा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी और मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन झटपट गुजर गए और मामा के जाने का वक्त आ गया। एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे
اور کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تم اس کا دھیان رکھنا اور اپنی پڑھائی بھی اچھے سے پوری کرنا۔ میں ماما کے وعدے کر لیا کہ میں مامی کی اکیلی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا اور گھر کا کوئی مامی کا بہت ہی خیال رکھوں گا۔ مامی بھی میرے ساتھ ایئرپورٹ پر ہی موجود تھی۔ ماما کو چھوڑ کر ہم دونوں گھر آ گئے تو مامی بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں بند رہی اور رات ہوئی تو جب میرے کمرے سے باہر نکلی تو مجھ سے باتیں کہنے لگی کہ انہیں میرے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں آیا۔ پتی کی جدائی نے مجھے بہت دکھ پہنچایا۔ میں مسکرا کر کہا، مامی کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ دکھی ہیں۔ میری بات سن کر مامی کہنے لگی کہ میرا نام نویا ہے، تم مجھے نویا کہہ کر پکار سکتے ہو، میری اور تمہاری عمر بالکل برابر ہے تو مجھے کافی مامی کہتے ہوئے کچھ اچھے نہیں لگتے۔ مامی کی بات سن کر میں ہنس پڑا اور وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، عمر میں تو تقریباً میرے ہی برابر تھی، لیکن میرا اس طرح انہیں نام سے پکارنا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اور پھر جب تک ماما یہاں تھے میں نے کبھی مامی کو نام سے نہیں پکارا تھا، تو میں ماما کے جانے کے بعد کیسے ان کے نام کو پکار سکتا تھا؟ لیکن مامی بار بار کہتی تھی کہ رمیش تم مجھے نویا ہی کہہ کر پکارو۔ مامی کی بار بار کہنے پہ میں نے انہیں نویا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، اس طرح میرا خیال رکھتی تھی کہ مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہوتی تھی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بہت ہی نویا کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں جب تک یونیورسٹی سے لوٹ کر آتا تو میرے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی اور میرے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ اکثر ماما کا فون آتا تھا تو ہم دونوں ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوتے اور وہ میرے سامنے ہی ماما سے خوب ساری باتیں کرتی اور میری ماما بھی سے بات کرواتی۔ میری موجودگی میں ماما پوری طرح بے فکر ہو گئے تھے کہ ان کی بیوی اکیلے نہیں ہے۔ مامی کو کہیں بھی گھومنے جانا ہوتا وہ میرے ساتھ ہی جاتی، شاپنگ پر بھی لے کر جاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مامی کا انداز اس طرح کا محبت کرنے والا تھا کہ میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا، پتہ نہیں انہوں نے ماما سے کس طرح شادی کر لی تھی، جبکہ نہ ہی ان کی عمر کے ماما کے برابر تھی اور نہ ہی ان کے انداز ماموں جیسے نہیں تھے۔ جاتا تو دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی الگ تھے۔ ماما کو گئے ہوئے پورے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس مہینے میں میں اور نویا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہ رہے تھے۔ ایک دن میرے کالج کے دوست کسی کام سے گھر آئے تو نویا کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ نویا میری مامی ہے تو انہیں بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ پھر جب نویا انہیں شربت پیش کر کے چلی گئی تو کہنے لگے، یار اس قدر حسین مامی ہونے کے باوجود تمہارا ماموں کیسے دبئی چلا گیا؟ اتنی خوبصورت بیوی کو اتنا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ تمہارے ماما کو ذرا خوف نہیں آیا؟ اپنے دوست کی بات سن کر میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ بات کرنے لگے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے رہتے ہوئے تو کوئی بھی اس کا عاشق ہو سکتا ہے۔ میرے دوست میرے مامی پر جیسے عاشق ہو گئے تھے، میں نے ان لوگوں کی باتوں کو مذاق میں ڈال دیا تھا۔ لیکن رات کو جب نویا کچن میں چائے بنا رہی تھی تو میں اتفاق سے کمرے میں پانی لینے کے لیے نکلا تھا۔ میں پانی کی بوتل لینا بھول گیا تھا اور رات کے 1 بجے پیاس لگنے پر مجھے کمرے سے نکلنا پڑا۔ پہلے تو نویا کو کچن میں دیکھ کر میں چونک گیا اور پھر اس کے بعد اس کا لباس دیکھ کر میں حیران ہوا۔ وہ آدھی رات کو نائٹی میں چائے بنا رہی تھی، بنا لپسٹک کی نائٹی، اور اس کی چاندی جیسی بازو چمک رہی تھی اور اس کے بال گالوں پر جھک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل بے قابو ہو گیا۔ میں بھی 22 سال کا جوان لڑکا تھا جس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجود تھا۔ میری نظر میں بار بار مہک رہی تھی نویا کی میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگی، کیا بات ہے رمیش، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے فوراً ہی اپنی نظر جھکا لی۔ مجھ سے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا قیامت والا رخ دیکھ سکوں۔ میں نے نویا سے کہا کہ رات اپنے کمرے میں پانی کی بوتل نہیں رکھی تھی اور میرا بھی دھیان نہیں آیا، اس لیے پانی پینے کے لیے آیا ہوں۔ میری بات سن کر نویا نے کہا کہ شاید تمہیں خیال نہیں آیا ہے۔ اچانک ہی میرے قریب آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے پاس میں پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، سمجھ نہیں آیا کہ وہ میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہیں۔ اور پھر نویا نے میرے ہاتھ میں خالی پانی کی بوتل لی اور پانی بھر کے بھرے حوالے کر دی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے ہوش کھونے لگے تھے، اس لیے میں جلدی سے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اگر میں تھوڑی دیر اور اس کے پاس ہوتا تو شاید کوئی غلطی کر بیٹھتا، یہ سوچ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ میری
کہیں نظروں کی نویہ کو تو محسوس نہیں ہوا۔ لوگ اگر اسے کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے تو میں ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ مجھے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ نویہ میری مامی ہے اور اس کے لیے ایسے میری بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ مجھے کبھی ماما کا خیال آتا تو کبھی نویہ کے موجود میری آنکھوں کے سامنے لہراتا تھا۔ میری اہمیت آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ اب میں خود کو نویہ سے دور رکھ کر پڑھائی میں دھیان دے رہا تھا، اور اس رات کے بعد میں خود کو نویہ سے بہت زیادہ دور کر لیا تھا۔ میرے دوست اکثر ہی پڑھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے۔ نویہ بھی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی تھی اور بہت باتیں کرتی تھی۔ بیچاری بھی تنہائی کا شکار تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ماما کو غصہ آتا کہ انہوں نے نویہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا، یا پھر وہ خود ہی ہمیشہ کے لیے واپس آ جاتے۔ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر جانا کہیں کی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ماما کو اپنے دبئی کی نوکری کا جانا بہت ضروری تھا۔ ماما کو بھی اکیلے دبئی میں رہنے سالوں گزر چکے تھے، لیکن انہیں وہاں کے پیسے سے عادت ہو چکی تھی اور پنجاب واپس آ کر اپنا گزارا ممکن نہیں تھا۔ میرے دوستوں کی مامی کے ساتھ اب ان کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ اب وہ سب کے درمیان ایک تکلیف والا ماحول رہنے لگا تھا۔ ماما خود ہی میرے دوستوں کو کہتے تھے کہ یہیں آ کر پڑھائی کیا کرو تاکہ ان کا دل بھی لگ جاتا ہے۔ ہمارے امتحان کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کالج پڑھائی میں بہت ہی زیادہ ہو رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ بزی ہو چکا تھا۔ نویہ اکثر مجھے اس بات کی شکوہ کرنے لگی تھی کہ اب میں پہلے کی طرح نہیں رہا کہ اسے بات کرتا ہوں اور نہ ہی باہر لے کر جاتا ہوں۔ میں اسے وعدہ کر لیا تھا کہ میں امتحان کے بعد اسے ضرور باہر لے کر جاؤں گا، اور پھر نویہ کی ناراضگی سے دور کرنے کے لیے ایک رات میں باہر سے کھانا لے کر آیا اور ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کافی دیر تک ایک ساتھ وقت گزارا۔ اس رات کو پڑھائی بھی نہ کی اور جلدی سو گیا۔ کالج گیا تو میں باہر کے کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب کر دی۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ مجھے باہر کے کھانے کی عادت نہیں تھی، مجھے گھر کے کھانے کی عادت تھی۔ شہر کا کھانا مجھے راس نہیں آیا، اور جب 10 بجے کے قریب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں کالج میں آدھی چھٹی لے لی۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر آرام کروں گا، کیونکہ مجھے بہت جلدی ٹھیک ہونا تھا تاکہ میرے امتحان اچھے سے ہو سکے۔ مگر مجھے منظر دیکھنے کو ملا جسے دیکھتے ہی میرے پیر سے پیروں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ میں عام طور میں اپنے دوست کے ساتھ ہی اس کی موٹر سائیکل پر کالج آتا جاتا تھا، لیکن آج تک وہ چھٹی پر تھا، اس لیے مجھے بسوں کے دھکے کھا کر آنا جانا پڑا۔ وہاں تھوڑا کہ مجھے اپنی پریشانی نہ ہوتی۔ میرے پاس گھر کی چابی تھی، اس لیے میں خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، کیونکہ میرے مطابق اس وقت نویہ گہری نیند میں سو رہی ہوتی۔ لیکن جیسے ہی میں نویہ کے دروازے کے پاس پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور جب میں کمرے میں جھانکا تو مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھولا اٹھا، کیونکہ وہ تنہا نہیں تھی بلکہ میرے ساتھ میرا سب سے اچھا دوست موجود تھا۔ میں جو آج چھٹی پر تھا اس لیے وہ آج کالج میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت اس کی موجودگی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس پر نویہ کی حالت کی ساری حقیقت مجھ پر آ گئی تھی۔ وہ دونوں میرے پیٹھ پیچھے جو کھیل رچا رہے تھے اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ یا شہر والے تو میری سوچ سے ہی کہیں آگے تھے۔ نویہ ہنستے ہوئے میرے دوست سے کہہ رہی تھی، تمہارا دوست واقعی میں نامرد لڑکا ہے۔ کئی دفعہ میں نے اس کو اپنی طرف توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن میری خوبصورتی اور حسن تو جیسے اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ نامرد ہے۔ جیسے میں پوری طرح تنہائی میں رہتی تھی، لیکن اس کی میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں تھا۔ میرا دوست ہنس کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں نویہ، تمہیں میں مل گیا ہے، میرے ساتھ خوش رہو اور مجھے مکمل رکھتا ہے۔ تو نویہ کہنے لگی کہ واقعی یہ ماما بھانجے کا تو سچ میں نامرد ہے، مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسرے میں تو تنہائی میں ملی تو اس نے مجھ پر پوری نظر انداز کر دیا۔ میں جوان ہوں، حسین ہوں، جب تک میں تنہا کی زندگی گزاروں میرا پتی سمجھتا ہے کہ وہ مجھ پر ڈھیر سارے پیسے بھیج کر اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ کر رکھتا تھا۔ اس کو بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ میری جوانی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ مجھے صرف اس کے پیسے کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ میرے لاکھ روکنے کے باوجود جب وہ مجھے چھوڑ کر گیا تو پھر میں کیوں نہ غلط راستہ اختیار کروں۔ اشارے کھلے لفظوں میں اپنی اوقات و حقیقت میرے سامنے رکھ دی۔ میں گھر سے باہر نکل آیا، کیونکہ اگر آج میں اس کے سامنے چلا جاتا تو شاید پھر میں کوئی حصہ باقی نہ بچتا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ نویہ غلط ہے یا پھر میرے ماما، کیونکہ میرے ماما نویہ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن نویہ جس طرح اس کے اعتبار کی دھجیاں خراب کو
खराब की थी वह तो ठीक नहीं था। कुछ सोच समझ कर ही मैंने एक फैसला किया, अपने मामा को फ़ोन करके और उन्हें बताया कि नव्या उसके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वह सारा वक्त उदास रहती है और ऐसा ही रहा तो शायद तन्हा में मर जाएगी, इसलिए मामा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे, मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और मैं नव्या को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताई थी। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम नहीं आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद मैं ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि अगली गलती दोनों की तरफ से हुई थी, इसलिए मैं सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त उस घर में आना जाना की वजह से ही था और जब मैं नहीं रहा तो उसका कोई भी काम नहीं था।